کس طرح سے دیکھتے چلیے ہیں آپ ہاؤس بتائیں خیریت فائنینسنگ سے کو؟ ہیں؟ آیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ اسلامک بینکنگ بھی ہمارے ملک میں بہت ہوتی ہے اور اس پہ فتوے بھی ہوتے ہیں، یقیناً اس کے بعد ہی اسلامک بینکنگ لوگ ٹرانزیکشنز بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ کن شرائط پر آپ سمجھتے ہیں ہاؤس فائنینسنگ دیکھیں کا؟ رضوان بڑا زبردست سوال پوچھا ہے آپ نے. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو جو ہے وہ بڑا ایک سازش کے تحت کنفیوز کر دیا گیا ہے. انٹرسٹ کی ڈیفینیشن آپ کسی بھی فائنانس کی کتاب میں کھول لیں، گوگل کر لیں، آپ جو ہے وہ کہیں سے بھی تحقیق کر لیں، تو انٹرسٹ کیا ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہ آپ نے ایک فار ایگزامپل وقت کے اوپر چیز لی ہے، جو میں سمجھاؤں، میں ہوں. ایک عالم دین نہیں ہوں، اس پہ آبویسلی فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن کیونکہ ایک کاروباری شخص ہوں اور چیزوں کو سمجھتا ہوں. آپ نے 10 روپے کی چیز ہے، وہ اس کی مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہے، ایویلویشن اس کی 10 روپے کی آئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ وقت پہ مل رہی ہے، 1 سال کے وقت پہ مل رہی ہے، لیکن 15 روپے کی مل رہی ہے. 5% آپ اس کو سروس چارجز کا نام دے دیں، انٹرسٹ کا نام دے دیں، ہوں. ربا کا نام دے دیں، سود کا نام دے دیں، میرے مطابق یہ تمام تر چیزیں سیم ہے میرے مطابق. ہوں. اس میں کوئی عالم ضرور بالکل ٹھیک ہے. یقینی طور پہ ایک بہتر رہنمائی ضرور دے سکتا ہے، لیکن دیکھیں ہم لوگ سود کے اندر اس طرح دھس رہے ہیں، پھنس رہے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں، اسلامک فائنینسنگ بھی سیم ہے، جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کی اچھا. فائنینسنگ بھی سیم ہے. اگر آپ کو گھر لیز کروا رہے ہیں، گھر کی قیمت لیٹ سپوز 50 لاکھ روپے ہے، لیز کرانے کے بعد وہ گھر کا آپ کو پڑتا ہے 75 لاکھ روپے کا. ہوں. بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ 25 لاکھ روپے آپ نے کس مد میں دی ہے؟ آپ نے وقت لیا اس مد میں دی ہے. کسی سے 50 لاکھ روپے کیش لے لیں اچھا، بالکل اور اسی طرح پچیس ڈاکٹر لاکھ صاحب روپے یہ اس جو کو سود ہاؤس دے دیں. فائنینسنگ ہوتی ہے، یعنی اگر فار ایگزامپل 4 کروڑ بینک سے لیا گیا ہے گھر کے لیے، تو وہ 20 سال کے پلان پہ ملتا ہے، اور وہ 20 کروڑ سے بھی زائد بن جاتا ہے بعد میں، یہ کائبور کی مد میں. تو میں اور پھر یہی آپ کو بتا یہ رہا ہوں نا. آپ یقیناً مجھے جو وقت کی بتائیں، آپ وہ بات جو کر رہے ہیں، وقت ایکسٹرا بڑھتا ہے تو قیمت بھی بڑھتی ہے. مارکیٹ ویلیو سے ایکسٹرا پیسے آپ نے کس بات کے بھرے ہیں؟ پھر اس میں لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یار اپریشیٹ بھی تو ہونا ہے، وہ فائدہ آپ کو بھی تو ملنا ہے، بینک کے پیسے بھی تو بلاک ہو رہے ہیں. بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر تو آپ پیسوں کے اوپر بھی یہ کہہ لیں گے یار اس پیسے سے میں بزنس کرتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا. اسلام سود کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کی آیت ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو حلال کر دیا اللہ نے اور ربا کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کے مرتکب ہوتے ہیں لوگ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا سنگین گناہ ہے. مطلب اس کے بعد بے لوگ شک. کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی، رحمت نہیں آ رہی، ڈپریشن ہے، ہمارے گھر میں بیماری ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی سکون نہیں رہتا، امن نہیں رہتا. تو بھائی اپنے یہ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ ہے رضوان، فتووں کی آڑ میں چھپنا چھوڑ دیں. جب دل آپ کا ضمیر ہوں. ملامت کر رہا ہوتا ہے نا، تبھی بندہ فتویٰ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اپنے دل کی تسکین کے لیے. ٹھیک ہے. کاروباری بندے کے لیے سود کو ڈائگنوز کرنا بہت آسان ہے، یعنی آپ سود سمجھتے ہیں کو یہ بالکل پہچاننا جائز بہت نہیں آسان ہے، ہے. یہ جو 20 سال کا ایک لون دیا جاتا ہے ہاؤس فائنینسنگ کی مد میں، اور بعد میں جو ریکوری ہوتی ہے وہ کروڑوں کی مد میں ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یعنی قطعاً یہ جائز ہے؟ میرے مطابق جو میری دیکھیں، میں حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دے ٹھیک سکتا. ہے. جو میں ٹھیک نے ہے. اسٹڈی کی ہے میں تو اس کو ناجائز سمجھتا ہوں اپنے لیے بھی، اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے منع کرتا ہوں.